آج 21 जनवरी 2024 کل 22 जनवरी ہے اور کل کی تاریخ میں سرکار نے رام مندر کی افتتاحی تقریب کا اس کی اوپننگ کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع سے جو خبر ملی ہے کہ کل جو ہے رام للا کی کوئی نئی مورتی رام مندر کے اندر نصب کی جائے گی۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، اور سیکولر اور جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا اپنا کوئی مذہب نہیں، یہ لا مذہبی یا غیر مذہبی سرکار ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ موجودہ سرکار جو ہے خالص مذہبی رنگ کے پروگرام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں وہ لوگ جو سرپرستی کرتے ہیں، فرقہ پرستی کرتے ہیں اور مذہب کا غلط سہارا لے کر کے اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بابری مسجد کے تعلق سے تنازع چل رہا تھا۔ ملک کی آزادی کے بعد بابری مسجد کو تالا لگا دیا گیا اور پھر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ رام للا جو ہے بابری مسجد میں پرکٹ ہوئے۔ اس کے بعد ماضی میں جو سرکاریں رہیں انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ بابری مسجد کی شہادت 6 دسمبر 1992 میں ہوئی، اور بابری مسجد کی شہادت اس کو منہدم کرنا ہی رام مندر کی تعمیر کا پہلا قدم تھا جو اس وقت کی سرکار نے کیا تھا، اور ان کی بھی منشا تھی کہ رام مندر بنے، اور سرکاریں بدلتی رہی اور آج اس وقت جو ہے فرقہ پرست پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے رام مندر بنا لیا ہے۔ یہ تو اتفاق کہیے کہ اس مسئلے کو لے کر کے ان کا آپس میں ہی بہت زیادہ اختلاف ہے کہ رام مندر کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، کام مکمل نہیں ہوا ہے اور اس کا ادگھاٹن کیا جا رہا ہے اور رام للا کی مورتی وہاں نصب کی جا رہی ہے۔ چاروں شنکر آچاریہ نے اس کا ویرودھ کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ان کا مذہبی آپس کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ اس وشے کو لے کر کے جس طرح کی حرکتیں آج ملک کے دیگر علاقوں میں حصوں میں کی جا رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب فرقہ پرست موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور آج ان کو موقع مل رہا ہے اور زور زبردستی سے وہ لوگوں سے اپنے مذہبی نعرے لگواتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں یا دوسرے ہندو مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا دھرم الگ ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے اکابرین نے بابری مسجد اور رام مندر کے قضیے میں یہ اسٹینڈ لیا تھا، یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہنے میں حق بجانب رہیں گے کہ ہم نے اپنے بس بھر جد و جہد کی اور کوشش کی، اور اس قسم کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہم لوگ جو ہے مجبور ہو گئے۔ یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، لیکن آج اس وقت جو صورتحال ہے وہ ملک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ کل کا 22 جنوری کا دن ہے، ہمیں نفل روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، آیت کریمہ کا ورد، اللہ کا ذکر اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے۔ ظاہر بات ہے کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہم ایمان والے کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہوتے۔ آج جو حالات ہیں کل نہیں تھے، اور انشاءاللہ آج جو حالات ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، حالات بدلیں گے، اس لیے کہ حالات بدلتے ہیں، سرکاریں بدلتی ہیں، اور جو لوگ آج برسر اقتدار ہے، کرسیوں پر ہے، کل ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوگا، اس لیے ہم آنے والے کل سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خیر کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور ظلم اور جبر کی یہ اندھیری رات انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس ملک میں بسنے والے تمام ہی لوگوں کو صبر سے، سیم سے، برداشت سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر لا اینڈ آرڈر نہ بگڑے اور
لا اینڈ آرڈر نہ بگڑے، ہماری اپنی جان ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے، خطرے میں نہ پڑے، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ میں خاص طور پر اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے اندر مراٹھا ریزرویشن کو لے کر کے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے 26 جنوری تک ہم لوگ بلا ضرورت سفر بھی نہ کریں۔ خاص طور پر میں مالیگاؤں کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے اتوار کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، اپنے شہر سے نکل کر کے قریب کے دیہاتوں میں جاتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کبھی کبھار حالات بھی بگڑتے ہیں۔ تو یہ حالات نہ بگڑیں، اس لیے ہم لوگ جو ہے بلا ضرورت اپنے شہر سے باہر نہ جائیں، بلا ضرورت سفر نہ کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ خیر کی کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی۔